اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک برطانوی صحافی اینجلینا کی قبول اسلام کا یہ واقعہ انتہائی حیرت انگیز ہے، جسے سن کر آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ اینجلینا پیشے کے لحاظ سے صحافی ہے جس کا شمار دنیا کے مشہور ترین صحافیوں میں ہوتا ہے۔ اینجلینا برطانیہ کے ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دولت، عزت، شہرت سب کچھ اس کے قدموں میں تھا۔ بچپن سے اس کے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر بھرا گیا، اور اینجلینا بھی باقی غیر مسلموں کی طرح یہی جانتی اور مانتی تھی کہ مسلمان بہت زیادہ ظالم، انسانیت دشمن اور سفاک لوگ ہوتے ہیں۔ بس اس نے ہمیشہ اسرائیل کے حق میں آواز بلند کی، جبکہ فلسطینی مسلمانوں کو دہشت گرد اور ظالم کے طور پر رپورٹ کیا۔ لیکن ایک دن اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت دکھائی جس کے بارے میں شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اینجلینا بتاتی ہے کہ میں نے اسلام مسلمانوں کی محبت اور دوستی میں قبول نہیں کیا۔ مجھے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت رہی، پر نہ جانے کیوں اور کس وقت اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف موڑ دیا۔ اسلام کی جانب یہ سفر میری زندگی کا نہایت خوشگوار سفر تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب اس راہ کی مسافر بن گئی، لیکن میرے ساتھ فلسطین میں پیش آنے والا واقعہ ایک عجیب واقعہ تھا جس نے میرے ذہن اور دل کے دروازے کھولنا شروع کر دیے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سن 1990 کی بات ہے کہ میں برطانوی اخبار دی میل کے لیے فلسطینی علاقے مغربی کنارے روانہ ہوئی۔ فلسطین جانے سے پہلے میرے دوستوں نے مجھے سختی سے منع کیا، وہاں کے مسلمان انتہائی ظالم ہیں اور وہ تمہارا ریپ کر دیں گے، پھر وہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیں گے۔ وہ لوگ بم اور گولیاں کھلونوں کی طرح جیب میں لے کر گھومتے ہیں۔ یہی وہ نفرت اور جھوٹ ہے جو مغربی میڈیا نے لوگوں کے دلوں میں بھر رکھا ہے، اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے رحم کی کوئی جگہ نہ تھی۔ چونکہ میں ایک رپورٹر تھی اور یہ میرے کیریئر کا سوال تھا، اس لیے ان تمام خطرات کے باوجود میں نے فلسطین جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میں فلسطین کے لیے روانہ ہوئی۔ میرے چہرے پر ڈر، خوف اور افسردگی کے اثرات نمایاں تھے۔ میں دل میں سوچتی رہی شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ سفر میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ مغربی کنارے میں داخل ہوئی کہ میرے جسم پر میرا کوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ تل عیب کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی حکام نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اسرائیلی فورسز نے میرے سارے کپڑے اتار کر میری تلاشی لی اور جان بوجھ کر تقریباً آدھے گھنٹے تک مجھے ننگا کر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا۔ جبکہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کو معلوم بھی تھا کہ میں ایک برطانوی اعلیٰ درجے کی صحافی ہوں، جبکہ یہ سارا غیر اخلاقی عمل اسرائیلی حکام جان بوجھ کر میرے ساتھ کرتے رہے۔ میں نے ساری زندگی جن کے حق میں آواز بلند کی، ان کا رویہ دیکھ کر مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں فلسطین کے مغربی کنارے میں داخل ہوئی۔ اس علاقے میں شدید سردی تھی، چونکہ میرا سوٹ کیس اور ضروری سامان اسرائیلی حکام نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور محرم اللہ کے مرکزی علاقے میں شدید سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران اچانک ایک فلسطینی خاتون نے میرا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے عربی زبان میں کچھ کہنے لگی۔ مجھے ایک تنگ گلی کی طرف لے گئی۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں جس خدشے نے جنم لیا وہ یہ تھا کہ میں فلسطینی عورت کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہوں۔ میں نے سوچا اب میں زندہ نہیں بچ سکتی، پتہ نہیں کتنے لوگ میرا ریپ کریں گے اور اس کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کریں گے۔ وہ خاتون مجھے ایک مکان کے اندر لے گئی۔ 2 منٹ تک میں خاموشی سے دیکھتی رہی اور کانپتے جسم میں بہت پریشان لگ رہی تھی۔ 2 منٹ تک میں خاموشی سے دیکھتی رہی اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ خاتون الماری میں کچھ تلاش کرتے ہوئے مسلسل میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے سوچا شاید وہ چھری یا کوئی دوسرا آلہ قتل ڈھونڈ رہی ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے الماری سے ایک حجاب اور ٹوپی نکال کر میری طرف کی اور مجھے اشارے سے کہنے لگی اسے پہن لو۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی منظر کشی کیسے کر سکوں۔ وہ انتہائی بوڑھی خاتون تھی، لیکن شفیق اور محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اس کے بعد مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا، گرما گرم چائے 2 منٹ میں تیار کر کے لاتی ہوں۔
میں سمجھ گئی کہ وہ میرے لیے چائے لینے گئی ہے۔ میں اس وقت بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ اے میرے خدایا، میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ چائے پینے کے بعد وہ خاتون مجھے اسی گلی میں چھوڑ آئی جہاں سے وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے انتہائی گرم جوشی سے بوسہ دیا اور واپس چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سارے عمل کے دوران ہمارے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ مجھے عربی اور اس کو انگریزی زبان نہیں آتی تھی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل بھی پگھلنے لگا۔ میں شدید تذبذب کا شکار تھی۔ جن لوگوں کو میں ساری زندگی سپورٹ کرتی رہی، انہوں نے مجھے ننگا کیا، اور جن سے میں ساری زندگی نفرت کرتی رہی، انہوں نے میرے جسم کو ننگا ہونے سے بچا لیا، میری بہترین مہمان نوازی کی، اور بنا کوئی لفظ کہے وہ محبت دی جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ سخاوت اور فیاضی کی ایک زندہ اور بہترین مثال تھی۔ جبکہ اس کے بعد مجھے وہاں پر رہتے ہوئے بارہا اور کئی موقعوں پر اس بات کا تجربہ ہوا، ہمارے مغربی معاشرے میں روحانی گرم جوشی کا ایسا مظاہرہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ مغربی میڈیا مسلمانوں کے خلاف کس قدر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف جو بغاوت اور پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اور سراسر مختلف ہے۔ اس کے بعد آنے والے 3 برسوں میں مجھے فلسطین کے مختلف علاقوں میں جانا پڑا، اور وہ لوگ میرے ساتھ انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس دوران مجھے محسوس ہونے لگا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں بلکہ روئے زمین پر بہترین لوگ ہیں، جو عورت کی عزت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے فلسطین میں تقریباً 3 سال سے زائد عرصہ گزارا، مگر نہ تو کسی نے پیچھے سے نازیبا جملے کہے اور نہ کسی نے سیٹی ماری، نہ ہی کسی مرد نے گندی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو عام طور پر مغربی معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں۔ جب بھی نوجوان لڑکی کو اکیلے دیکھتے ہیں تو موقع ملتے ہی عجیب اور گندی الفاظ منہ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مسلم معاشرے میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ ناظرین، انجلینا مزید بتاتی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے درمیان رہ کر انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور الحمدللہ جیسے الفاظ میری زبان کا حصہ بنتے رہے، جو اکثر مسلمان اپنی روزمرہ زندگی کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سرزمین کے لوگوں کے حوالے سے میرے ذہن میں پیدا کیا گیا ماحول اور معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان رہ کر اپنے گھر جیسا محسوس کرتی رہی۔ ہاں، البتہ اسرائیلی فوج کے حملوں کا خوف ضرور رہتا، مگر وہاں کے لوگ انتہائی مطمئن نظر آتے اور ہمیشہ کہتے، یہود کے ہاتھوں موت بہترین موت ہے، جس کی تمنا ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ ناظرین، ان تمام تر واقعات کے بعد انجلینا نے اسلام قبول کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ انجلینا مزید بیان کرتی ہے، اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں، مسلمانوں سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی اور قوم نہیں اور کوئی اور لوگ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان اور طاقتور کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں جس نے ایک نفرت کرنے والی عیسائی خاتون کو اسلام کی طرف مائل کر دیا، جس نے مغربی دنیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان جیسی مخلوق اس کائنات پر دوسری کوئی نہیں، لیکن اگر مسلمانوں میں انسانیت، ہمدردی اور احساس ہو تو بے شک ہم اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ بے شک اشفاق احمد صاحب کی تحریریں زندگی بدل دینے والی تحریریں ہیں، اور ہر تحریر میں ہمیں ایک نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔